السلام علیکم سیونتھ کلاس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 28 کھولیں، جس میں آپ کے پاس سبق ہے ناممکن سے ممکن کا سفر۔ ہم نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اس سبق کو پڑھا ہے، اور جو ہے ہمارا سبق مکمل ہو گیا تھا، اور ہم نے اس کی مشق کو بھی میں نے آپ کو اسٹارٹ کرا دیا تھا لاسٹ لیکچر میں، اور ہم نے فرسٹ جو ہے کویسچن کر بھی لیا تھا کہ درج ذیل سوالات کو مختصر جوابات تحریر کریں۔ ہم نے فرسٹ سوال کر لیا تھا، پہلا سوال۔ آج ہم نے جو ہے اس کا دوسرا سوال کرنا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے گا آپ کے پاس کیا آ رہا ہے۔ مشق کا آپ کے پاس سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پوائنٹ نمبر 1، رائٹ برادران کی عمروں میں فرق تھا، 3 برس کا، 4 برس کا، 5 برس کا یا 6 برس کا؟ آپ کہیں گے 4 برس کا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، جو کہ آپ نے سبق میں بھی پڑھا، رائٹ برادران کے والد تھے استاد، وکیل، جج یا پادری تھے۔ ولبر رائٹ پیدا ہوا ریاست نیویارک میں، ریاست واشنگٹن میں، ریاست انڈیانا میں، ریاست اوہایو میں؟ آپ نے پڑھا تھا ریاست انڈیانا میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کے پاس اگلا پوائنٹ ہے، رائٹ برادران نے دکان کھولی، سائیکلوں کی، موٹر سائیکلوں کی، کاروں کی یا ہوائی جہازوں کی؟ سائیکلوں کی دکان کھولی تھی۔ پیج ٹرن کریں، آپ کے پاس نیکسٹ پیج آ رہا ہے۔ اگلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے، ہوائی جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی کس نے؟ انگلستانی کمپنی نے، فرانسیسی کمپنی نے، امریکی کمپنی نے یا جرمن کمپنی نے؟ امریکی کمپنی نے، جی۔ اگلا پوائنٹ، رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی، امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، انگلستان میں؟ کب کی تھی پہلی پرواز؟ کہاں کی؟ امریکہ میں۔ ولبر کا انتقال ہوا جہاز کے حادثے میں، ہیضے سے، ملیریا بخار سے یا ٹائیفائڈ بخار سے؟ ٹائیفائڈ بخار سے۔ آپ کا سیکنڈ جو ہے سوال مکمل ہوا۔ مشق کا تیسرا سوال پڑھتے ہیں، جملوں میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو یہاں پہ چند آپ کے پاس الفاظ و محاورات آئے ہوئے ہیں، جن کو آپ جملوں میں استعمال کریں گے، جو کہ آپ خود کریں گے۔ میں بس چھوٹی چھوٹی سی آپ کو مثالیں بتاتے جاتی ہوں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہاتھ دھو بیٹھنا، اس کا معنی آپ کو میں نے لکھوا دیا تھا کہ گنوا دینا، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس کا کیا کریں گے کہ ڈرائیور برق رفتار گاڑی چلانے سے حادثے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح کے جملے بنائیں گے۔ پڑ لگ جانا، آپ نے شہرت حاصل ہونا، جس طرح رائٹ برادران کے بارے میں پڑھا تھا کہ رائٹ برادران کی شہرت کو پڑ لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہم پڑھتے ہیں، سروکار ہونا، جو اچھے بچے ہوتے ہیں، اچھے بچوں کو فضول قسم کے کھیلوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے آپ کو میں ایک طرح سے مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اپنے بھی جو ہے الفاظ میں اپنے طریقے سے ان الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ شرمندہ تعبیر ہونا، مکمل ہونا یا پورا ہونا، آپ اس کا کیا جملہ بنائیں گے کہ ہم اپنی کامیابی کے لیے جو خواب دیکھتے ہیں اسے محنت سے ہی شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح کا جملہ بنا سکتے ہیں۔ حیرت میں ڈالنا، آپ کیا کہیں گے کہ فوجی جوانوں کا جو ہے آپ اس کا جملہ بنائیں اس طرح سے، جی، فوجی جوانوں کا چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ناظرین کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، دیکھنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ برق رفتار، آپ اس سے ہٹ کے بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ برق رفتار گاڑیوں کی وجہ سے آمد و رفت بہت آسان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس سوال نمبر 3 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 4 پہ آتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد الفاظ لکھیں۔ تجربات، لمحہ، اخبار، خیال، قصبہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کے اس کے لیے جو ہے میں نے لکھ رکھے ہیں۔ آپ کے پاس پہلا لفظ تھا تجربات، آپ اس کا واحد بنائیں گے تجربہ،
لمحہ لمحات، اخبار اخبارات، خیال خیالات، قصبہ قصبات. ٹھیک ہے، آپ کے پاس واحد جمع کا سوال نمبر 4 مکمل ہوا. سوال نمبر 5 ہم پڑھتے ہیں. ہمارے پاس سوال نمبر 5 کیا آیا ہوا ہے؟ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. آپ کے پاس الفاظ آئے ہوئے ہیں: تجربہ، عملی، مظاہرہ، فضا، جستجو. اب دیکھیں میں نے الفاظ لکھ رکھے ہیں اور اعراب بھی لگائے ہوئے ہیں، ہم ساتھ ساتھ لگائیں گے. ہمارے پاس پہلا لفظ ہے تجربہ. تے پہ زبر، جیم پہ جزم، رے کے نیچے زیر اور با پہ زبر. تجربہ لفظ بنا. عملی لفظ عمل ہوتا ہے، عملی. عین پہ زبر، میم پہ زبر، لام کے نیچے زیر اور یہ پہ جسم. عملی لفظ بنا. مظاہرہ ہوتا ہے لفظ. میم پہ پیش، ذات پہ زبر، ہے کے نیچے زیر، رے پہ زبر اور ہے اپنا تلفظ خود واضح کر رہا ہے. مظاہرہ. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس فضا. فے پہ زبر، ذات پہ زبر، زبر فضا، فضا. جستجو لفظ ہوتا ہے جست اور جو ہوتا ہے، جست اور جو. ٹھیک ہے. جیم پہ پیش اور سین پہ جزم اور تے اپنا تلفظ خود واضح کر رہا ہے. جست جو، جیم پیشوا جو، جیم پہ پیش اور واو پہ جزم. ہمارے پاس سوال نمبر 5 مکمل ہوا. ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح ہم نے اعراب لگایا. سوال نمبر 6 ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ ان لفظوں کے مترادف لکھیں. الفاظ آپ کے پاس آئے ہوئے: خواہش، مصروف، یقین، مساوی، آمادہ. جی، الفاظ مترادف بھی میں نے آپ کے پاس لکھ رکھے ہیں. مترادف کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں. اب خواہش ہے لفظ پہلے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، تو اس کا ہم معنی جو لفظ ہے تمنا، آرزو. مصروف کا ہم معنی لفظ مشغول، یقین، بھروسہ، اعتماد. مساوی برابر، آمادہ، تیار. ٹھیک ہے، سوال نمبر 6 ہمارے پاس یہاں پہ مکمل ہوا. سوال نمبر 7 پہ آتے ہیں ہم. 7واں سوال ہے بیٹا ہمارے پاس: ان الفاظ کے متضاد لکھیں. الفاظ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں: خواب، کامیاب، مصروف، خریدنا اور شہرت. متضاد ضد کو کہا جاتا ہے، اس کے الٹ کو کہا جاتا ہے. آپ کے پاس الفاظ آئے ہوئے ہیں: خواب، خواب کا الٹ ضد کیا ہوگا؟ حقیقت. کامیاب، ناکام. مصروف، فارغ. خریدنا، بیچنا. شہرت، گمنامی. سوال نمبر 7 مکمل ہوا. سوال نمبر 8 پہ آتے ہیں. ہمارے پاس سوال نمبر 8 کیا ہے؟ سوچئے اور بتائیے. آپ نے یہ سبق میں پڑھا ہے ان کے بارے میں، لیکن جو ہے تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں جو ہے بتا دوں گی کہ کیا آپ نے پڑھا تھا. آپ کے پاس جو فرسٹ کویسچن آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا رائٹ برادران کی ایجاد میں گھر کے ماحول کا بھی کوئی ہاتھ تھا؟ جی ہاں، آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ رائٹ برادران کی ایجاد میں گھر کے ماحول کا بہت ہاتھ تھا. انہوں نے ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، کہ جو چیز ان میں تجسس کا جذبہ ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں. اور مزید آگے آپ نے ان کے بارے میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، آپ مزید بھی ان کے لیے آگے الفاظ یا جملے بنا سکتے ہیں. اگلا آپ کے پاس کیا ہے سوال؟ مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو مطالعہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے، جس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ ہوتے ہیں، معلومات میں اضافہ ہوگا تو ہم ایک اچھے طالب علم بن سکتے ہیں اور بہت ساری جو ہے حقیقتوں سے ہم واقف ہو سکتے ہیں. زندگی کے بہت سے تجربات اور مشاہدات سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مطالعہ کرنے کی ہی بدولت ہمیں یہ تمام فوائد سے جو ہے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اگلا سوال: رائٹ برادران کی ایجاد سے دنیا میں کس طرح انقلاب برپا ہوا؟ آپ نے سبق میں تفصیلی طور پہ اس کے بارے میں پڑھا ہے، آپ اس کا آنسر کریں گے بیٹا. اگلا آپ کے پاس سوال آ رہا ہے سوال نمبر 9، جو کہ مشق کا لاسٹ سوال ہے. دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں اور انہیں درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیں. پہلا سوال ہے، پہلا جملہ ہے: ولبر رائٹ اور آرول رائٹ چچا زاد بھائی تھے. آپ بتائیے بیٹا، چچا زاد بھائی تھے؟ نو، حقیقی بھائی تھے. آپ اس کا درست کر کے لکھیں گے: ولبر رائٹ اور آرول رائٹ حقیقی بھائی تھے.
اگلا آپ کے پاس جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ آپ کے پاس بیٹا پوائنٹ ہے کہ کیا پوائنٹ ہے بیٹا آپ کے پاس؟ آرول رائٹ عمر میں ولبر رائٹ سے بڑا تھا۔ نو، آپ نے سبق میں یہ پڑھا ہے کہ آرول رائٹ عمر میں ولبر رائٹ سے چھوٹا تھا، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے رائٹ برادران کی والدہ ریاضی میں مہارت رکھتی تھی۔ نو، آپ اس کا آنسر کریں گے کہ رائٹ برادران کی والدہ مختلف سائنسی آلات میں مہارت رکھتی تھی۔ اگلا پوائنٹ، ملٹن رائٹ اور آرول رائٹ بھائی تھے۔ نو، آپ نے سبق میں پڑھا ہے اس کے بارے میں۔ ملٹن رائٹ اور آرول رائٹ باپ بیٹا تھے۔ آرول رائٹ کے والد کا نام ملٹن رائٹ تھا، ہے نا۔ رائٹ برادران کے گھر میں ایک لائبریری تھی۔ کیا ایک تھی؟ نو، دو لائبریریاں تھیں۔ آپ اس کو کریکٹ کر کے لکھیں گے، رائٹ برادران کے گھر میں دو لائبریریاں تھیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کی مشق یہاں پہ مکمل ہوئی۔ میں آپ کو ورک اسائن کر رہی ہوں۔ آپ کا ہوم ورک کیا ہوگا؟ مشق کا سوال نمبر 3 ہوگا، جملے بنائیں، ٹھیک ہے، اور مکمل مشق کو آپ اچھی طرح سے یاد بھی کریں گے۔ آپ نے ہوم ورک پر جملے بنائیں لکھنا ہے، یہی آپ کا ہوم ورک ہے، اور مکمل سبق کو اچھی طرح سے آپ تیار کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔